بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حالانکہ علماء شیعہ سنی علماء کے مقابل کم ہیں، لیکن اگر ان کا موازنہ اہل تسنن کے مختلف دیگر مسلکوں سے الگ الگ کیا جائے تو یہ ان کے مقابل کم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر حنبلی اور مالکی علماء سے یہ بالکل کم نہیں ہیں، بلکہ ان سے زیادہ خود شیعہ علماء ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ علماء شیعہ ہر دور میں اپنے زمانے کے دوسرے مذہب کے علماء کے مقابل تقوی و علم میں آگے ہی رہے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ 12 اماموں کے زمانے میں کسی بھی عالم کی علمی اور عملی سطح ان لوگوں کے برابر نہیں تھی، اور ان کے شاگردوں کی علمی سطح اور بحث و استدلال کی صلاحیت بلا شبہ دوسرے تمام مذاہب کے علماء سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جیسے ہشام بن حکم، ہشام بن سالم، جمیل بن دراج، زرارہ بن عین، محمد بن مسلم اور ان کے جیسے بہت سے لوگ جن کی تعریف ان کے مخالفین یہ کہہ کر کرتے تھے کہ یہی پایا کے اور حقیقی عالم ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے کے بعد شیعہ فرقہ میں ایک سے ایک جید علماء گزرے ہیں، جیسے شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ اور ان کے بھائی سید رضی، ابن طاووس، خواجہ نصیر الدین طوسی، میثم، بحرانی، علامہ حلی اور ان کے بیٹے، فخر المحققین اور ان جیسے سینکڑوں علماء نے اپنی تالیفات اور علمی مناظروں سے مشرق و مغرب کو علم و حکمت سے بھر دیا، اور ان کا انکار صرف تعصب اور جہالت کے نتیجے میں ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم ہمارے اسی مذہب کی پیروی کرو جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام تمام لوگوں سے افضل و برتر ہیں، اور جو بھی حقیقتاً سچے راستے کی تلاش میں ہوگا اسے آخر کار ہماری روش ہی اختیار کرنا پڑے گی۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم مذہب حق کے بارے میں تحقیق کرو، کیونکہ تم غیر معصوم کے پیرو ہو، جبکہ ہمارے لیے اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے کی تقلید کرتے ہیں جو معصوم ہے۔ یوں بھی ہمارے ہاں امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، لہٰذا وہ فرقہ ناجیہ ہم ہی ہیں، اگرچہ ابھی تمہاری زبان ہمارے مذہب کی حقانیت کی گواہی کو نہیں دے رہی، مگر اس کے باوجود تمہارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو تمہیں مذہب تشیع اختیار کرنے پر اکسا رہے ہیں، کیونکہ تمہارا خود اعتراف ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید سبب نجات ہے۔ وہ مجتہد صرف اور صرف ہمارے ہی مذہب میں پایا جاتا ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو حنفی عالم لاجواب ہو گیا اور خود اپنے اس سوال کو چھوڑ کر دوسرے مختلف سوالات کی پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اصحاب کو برا بھلا کہنے کے سلسلے میں ایک مناظرہ۔ حنفی عالم: اب بھی میرے لیے ایک موضوع تشنا رہ گیا ہے، وہ یہ کہ اصحاب پیغمبر کو برا بھلا کہنا تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ وہ اصحاب جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال سے مدد کی اور تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنے زور بازو سے مدد کی، اور خدا کی توفیق سے نہ جانے کتنے شہروں کو قبضے میں کر کے اس پر پرچم توحید لہرا دیا۔ مثال کے طور پر وہ فتوحات جو عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوئیں وہ کسی بھی خلیفہ کے زمانے میں نہیں ہوئیں، کیونکہ ان کی قدرت و حشمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب بھی تمہارے دلائل پر غور کرتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ مذہب شیعہ میں سچائی اور حقانیت ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے مذہب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب اصحاب کو
برا بھلا کہنا صحیح ہے تو یہ مجھے بہت غلط عمل محسوس ہوتا ہے، اور اسی سے میری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مذہب باطل اور بے بنیاد ہے۔ حسین، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا واجب ہے، بلکہ عوام انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے علماء میں کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ انہیں برا بھلا کہنا واجب ہے۔ ان کی فقہی کتابیں دستیاب ہیں، تمہیں انہی میں سے کہیں سے نہیں مل سکتا کہ ان اصحاب کو برا بھلا کہنا جائز ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے سامنے بہت ہی سخت قسم کھائی کہ اگر کوئی شخص مذہب تشیع پر 1000 سال زندہ رہے اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو بھی دل و جان سے قبول کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرے، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کا ایمان ناقص مانا جائے گا۔ حنفی عالم نے جب میری یہ بات سنی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ نہایت خوش و خرم ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ جب تم پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر لحاظ سے دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں، تو پھر تم کیوں انہی کا مذہب نہیں اختیار کرتے؟ حنفی عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہوں، لیکن میں صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ حسین، تم کسی بھی صحابی کو برا نہ کہو، لیکن جب تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اہل بیت اللہ اور اس کے نزدیک ایک خاص مرتبہ کے حامل ہیں، تو پھر ان کے دشمنوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت یافتہ حنفی عالم، میں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ حسین، تمہاری شیعت کے درست ہونے کے لیے میرے نزدیک اتنا ہی کافی ہے۔ اسی دوران اس نے کہا کہ میں خدا اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا چاہنے والا اور پیروکار ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے چند شیعہ عقائد اور فقہ کی کتابیں مانگی۔ میں نے اسے مختصر النافع، شرح شرائع اسلام، محقق ہلی متوفی 676 ہجری دے دی، اور اس طرح کا تمسک اختیار کرنے والا بھی نجات پائے۔ ہماری یہ بات یہ تقاضا کرتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تقلید کی جائے، اور اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ امام جعفر علیہ السلام کی پیروی ابو حنیفہ کی شک آمیز تقلید پر 1000 فوقیت رکھتی ہے۔ تیسرا اور چوتھا حصہ، صحابہ کو برا بھلا کہنے کے سلسلے میں دوسرا مناظرہ۔ شیخ حسین بن عبدالصمد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس حنفی عالم دین کو دیکھا جو اب شیعہ ہو چکا تھا، مگر وہ حد درجہ پریشان تھا، کیونکہ یہ بات اس کے دل میں رسوخ کر گئی تھی کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قدر و منزلت ہونے کے باوجود شیعہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ انصاف سے فیصلہ کرو گے اور میری بات کو راز میں رکھو گے تو میں اصحاب کو برا بھلا کہنے کا راز بتا دوں گا۔ جب اس نے بہت ہی سختی سے قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ خدا کی قسم انصاف سے فیصلہ کروں گا اور جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک تمہاری بات تقیہ کے طور پر راز میں رکھوں گا، تب میں نے کہا جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا ان صحابیوں نے یہ کام اپنے اجتہاد کی بنا پر انجام دیا ہے، لہٰذا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہمارے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ حسین، طلحہ، زبیر اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جنہوں نے جنگ جمل برپا کی اور نتیجے میں دونوں طرف سے 16,000 افراد قتل ہو گئے،
اور اسی طرح امیر شام اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے جنہوں نے جنگ صفین بھڑکائی اور حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے 60,000 افراد قتل ہوئے۔ ہدایت یافتہ حنفی عالم، یہ تمام جنگیں بھی عثمان کے قتل کی طرح اجتہاد کی بنیاد پر تھیں۔ حسین، کیا اجتہاد مسلمانوں کے ایک گروہ سے صرف مخصوص ہے اور دوسرا گروہ اجتہاد کا حق نہیں رکھتا؟ ہدایت یافتہ حنفی عالم، نہیں، بلکہ مسلمانوں کا ہر گروہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حسین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ اور مومنوں کے خلیفہ کے قتل اور آن حضرت کے چچا زاد بھائی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے سلسلے میں اجتہاد جائز ہے، یعنی جب اجتہاد کی روح سے اس شخصیت سے جنگ کرنا جائز ہے جو علم و تقوی، فضل و زہد میں سب سے زیادہ نمایاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہو، جن کی شمشیر کے ذریعے اسلام استوار ہوا اور جن کی تعریف ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔